يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. क़यामत के दिन हम लोगों के अमाल तोलने के लिए मीज़ान अदल कायम करेंगे। फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, किसी पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा, अगर एक राई के दाने के बराबर भी किसी ने कोई अमल किया होगा तो हम उसे ला हाज़िर करेंगे और हम काफ़ी हैं हिसाब किताब करने वाले। वकफ़ा बिना हासिबीन। कुरान करीम का दूसरा मकाम है सूरतुल कहफ़ है। ववुदिअल किताब फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। क़यामत के दिन नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे। पस तू मुजरिमों को देखेगा कि वो उसकी तहरीर से खौफज़दा हो रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा अमल शुमार किए बग़ैर नहीं छोड़ा। जो कुछ उन्होंने किया था सब का सब उस किताब में मौजूद पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म व सितम नहीं करेगा।
قیامت کے دن بھی نہیں کرے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بھی دیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بلا شک و شبہ ظلم و ستم کو میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے حرام قرار دے لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین جہان والوں پر، دنیا والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین، جو شریعت، جو قانون نازل کیا، اس کے اندر بھی لچک رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ جی ہاں، نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹے لیٹے پڑھ لو، اللہ غفور الرحیم ہے، قبول کر لے گا۔ رمضان کے روزے آئے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایکسیپشن رکھا ہے کہ جو بوڑھے ہیں، جن کی قوت و توانائی کمزور ہو چکی ہے، روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ حج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب مسلمانوں کے اوپر فرض قرار نہیں دیا ہے، بلکہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج صرف اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، جتنے دن کے لیے جا رہا ہے اتنے دن کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے خرچ چھوڑ کر جائے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ یہ انسان ہے جو ظالم بنتا ہے، متکبر بنتا ہے، جابر بنتا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، لیکن ایسا کرنے والے اللہ کی قسم ہے اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر اپنی خیر منائیں۔ اور یہی سب کچھ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ظلم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا، اور اس کی حرمت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر کئی ایک انداز میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت یہ بھی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ تمہارا پروردگار نہ ظلم کرتا ہے نہ ہضم کرتا ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ ہضم کا معنی کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ان یزید فی سیئات من لم یصیع، اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایسے جرم کی پاداش میں سزا دے جو اس نے کیا ہی نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہ ظلم کرتا ہے نہ ہضم کرتا ہے کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کی تو یہ سنت ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک بھی نہیں کرتا جب تک کہ انہیں ڈرانے والا، خبردار کرنے والا کوئی نہ آئے۔ جب تک ان پر اتمام حجت نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب ان کے اوپر نہیں بھیجتا۔ ہاں، جب انہیں بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، تنبیہ کر دی جائے، نصیحت کر دی جائے، حجت پوری ہو گئی، انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی، اب اللہ کا عذاب آئے گا اتمام حجت کے بعد۔ اللہ اکبر۔ ہضم کیا ہے؟ ان ينقص من حسنات من احسن، کسی نے نیک اعمال کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا کہ اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ نہ دے، اسے اس کی نیکیوں کا اجر نہ دے، ثواب نہ دے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں نہ ظلم ہے نہ ہضم ہے، لیکن یہ انسان ہے جو ظالم بھی ہے اور حازم بھی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکن ہم مسلمان جو وقت نکال کے آتے ہیں
اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور موت اچھی حاصل کرنے کے لیے، اور مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے، تو ہم لوگ وقت نکال کر آتے ہیں خطبہ جمعۃ المبارک سننے کے لیے، قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں عدل کرنا چاہیے، ہمیں انصاف کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ ہمیں ظلم نہیں کرنا، نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرنا ہے، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اور نہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ یہ گوری چمڑی، خوبصورت چہرہ، یہ دونوں ہاتھ، دونوں ٹانگیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اللہ رب العالمین نے اسے زندہ رکھا، وہاں پر خوراک بھی پہنچائی۔ 2 سال تک ماں کی چھاتی سے خالص دودھ کی صورت میں اس کے لیے خوراک کا بندوبست بھی اللہ رب العالمین نے کیا۔ پھر جب یہ انسان بڑا ہو جائے، عنفوان شباب میں قدم رکھے، تو چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، لیکن کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی ہندو بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی استغفر اللہ و اتوب الیہ کتنے فرقے ہیں، کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی۔ اور جو کام استغفر اللہ و اتوب الیہ ابو جہل نے نہیں کیا تھا، وہ آج کے کتنے مسلمان کر رہے ہیں، کہ یہ قرآن جو شرک کی نفی کرتا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس قرآن کی آیتیں پڑھ کے قبر پرستی کو ثابت کیا جاتا ہے، اور اپنے لیے ایسے اعمال کی گنجائش نکالی جاتی ہے اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے جو اعمال سراسر کفر اور شرک اور الحاد کے اوپر مبنی ہے۔ لوگ نہیں مانتے، فتنے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے، لیکن انسان عبادت کس کی کرتا ہے؟ انسان حکم کس کا مانتا ہے؟ انسان قانون اور نظام کس کا مانتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اوروں کا نظام مانتا ہے، اوروں کا قانون مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم جائے یعنی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، بالائے طاق رکھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ کے حکم کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ والوں کو حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو بیک ورڈ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یورپ نے کتنی ترقی کر لی، اور ان کو دیکھو ابھی تک 1400 سال پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب 1400 سال پرانی باتیں نہیں چل سکتی، اب نیا دور ہے، نیا نظام چاہیے، نیا قانون چاہیے، نئی شریعت چاہیے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم سے مراد ہے شرک، ایمان سے مراد ہے توحید، جنہوں نے توحید کے تقاضے پورے کیے، ایک اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ والوں کو اپنا دوست مانا، اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانا۔ جی ہاں، یہ نہ میری بات ہے، نہ آپ کی بات ہے، نہ کسی پروفیسر ڈاکٹر کی بات ہے، نہ کسی چھوٹے بڑے عالم مفتی کی بات ہے، نہ کسی سیاسی رہنما یا مذہبی شخصیت کی بات ہے، نہ سماجی شخصیت کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ عقیدہ ولا اور برا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ تو جن لوگوں نے توحید کے تقاضے پورے کیے اور اپنے عقیدے میں، اپنی توحید میں، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن بھی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے خبردار کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، من اغتصب مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔
جو شخص کسی مسلمان کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے، باطل طریقے سے کھاتا ہے، اپنی پاور کا، پوزیشن کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ اس کی لاکھ تعویلیں کرتا ہے، لاکھ تعویلیں کرتا رہے، لیکن وہ باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے، وہ باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اس کی جب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس حال میں ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر سخت ناراض ہوگا اور غضبناک ہوگا اور غصے کی حالت میں ہوگا۔ معنی ظلم حرام ہے، آپ کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں لے سکتے۔ ایک ہی صورت ہے کہ تجارت کیجیے، اگر کسی نے آپ سے 1200 کی چیز لی ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے 2000 روپے لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم من الارض قید شبر طوقه یوم القیامت من 7 اراضین، دنیا میں اگر کوئی پہلوان ہے، طاقتور ہے، باڈی گارڈ ہے اس کے پاس، نوجوان ہے اس کے پاس، اسلحہ ہے اس کے پاس، چودھری ہے، وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، پاور ہے، پوزیشن ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، دولت ہے، اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کی بالشت بھر جگہ پہ بھی وہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، حالانکہ یہ زمین اس کی نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دے گا اور اسے فرشتہ مارتے ہوئے کہے گا چل آگے چل اور اسے گھسیٹ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سوچئے بڑے بڑے لوگ جو بڑے یہ لگزری گاڑیوں پہ، لگزری گھروں میں، کوئی ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کہ اللہ کے بندے بتا اتنی دولت، اتنا مال تیرے پاس آیا کہاں سے؟ دنیا میں جو انسان اپنا حساب و کتاب کر لے تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا تو وہاں پر اس کا آسان حساب و کتاب لیا جائے گا پھر انشاءاللہ۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کائنات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کے والدین اگر زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر فوت ہو چکے ہیں تو عبرت پکڑیے، جس طرح میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میرے دادا فوت ہو گئے، میرے نانا فوت ہو گئے، میرے پردادا فوت ہو گئے، میرے بڑے فوت ہو گئے، میرے آبا و اجداد فوت ہو گئے، ایک دن آئے گا میں بھی دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں نے بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، لہذا صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاروں، مظلوم بن جاؤں لیکن ظالم نہ بن کر اس دنیا سے جاؤں، کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص آ جائے اللہ کی بارگاہ میں میرا گریبان پکڑے اور کہے کہ اللہ دنیا میں اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا۔ کوئی بہن اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لے، کوئی شخص دوسرے شخص کا گریبان پکڑ لے، اللہ کی قسم ہے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور دنیا والوں سنو، قیامت کا دن آنے سے پہلے دنیا میں اپنے معاملات کلیئر کر لو۔ يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اگر سینگوں والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگوں والی کو ٹکر ماری تھی تو اللہ تبارک و تعالی سینگوں والی بکری سے سینگ لے کر بغیر سینگوں والی کو دے گا اور کہے گا اسے ٹکر مار جس طرح دنیا میں اس نے تجھے ٹکر ماری تھی۔ جانور جن کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان عدل کرے گا، انصاف کرے گا، تو انسان جس کے لیے جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، آج یہ ارباب اقتدار
حکومت میں آ کے بھنگڑے ڈالتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، میں MNA بن گیا، میں MPA بن گیا، میں آرمی چیف بن گیا، میں SP بن گیا، میں DSP بن گیا، میں SHO بن گیا، میں پرائم منسٹر بن گیا، یہ CM، یہ PM، یہ DM، یہ جتنے بھی دنیا نے عہدے بنائے، اللہ کی قسم ہے عام آدمی تو جلدی چھوٹ جائے گا، یہ عہدوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا عدالت عظمیٰ لگی ہوئی ہے، کھڑا کرو۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا تھا تو آج کے دن اس سے پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں، وہ ہستیاں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار جنت کی بشارتیں دی تھی، ڈرتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور مشہور ان کی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں تو صرف یاد دہانی کرواتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے بھوک سے نڈھال بے حال تڑپ تڑپ کے ایک جانور بکری بھی مر جاتی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے کہ اے عمر بتا، تو حکمران تھا، تو خلیفہ تھا، تیری ذمہ داری تھی، وہ بکری بھوک سے مری تو کیوں مری، بتا، جواب دے۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ 10 مبشرہ بالجنہ، یہ 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور کہنے لگی، مروان بن حکم گورنر تھے اس وقت مدینہ کے، گورنر کے پاس چلی گئی، اور عورت کا فتنہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اگر عورت رحمت ہے تو بہت بڑی رحمت ہے، اور اگر فتنہ ہے تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ مروان بن حکم گورنر مدینہ کے پاس چلی گئی اور جا کر کہتی ہے کہ انہوں نے میری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا۔ سعید بن زید صحابی رسول ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ جنتی صحابی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ گورنر نے کہا کہ جاؤ سعید بن زید کو بلا کے لے کر آؤ، وہاں پر عدالت لگ جاتی ہے، قاضی بیٹھا ہوا ہے، گورنر بھی موجود ہے۔ اس نے کہا لما غصبتها ارضها، اے سعید یہ بتاؤ کہ تم نے اس عورت کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیوں کیا ہے؟ فدمعت عیناہ رضی اللہ عنہ وہز راسہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے سر کو حرکت دیتے ہوئے کہتے ہیں واللہ ما كان لي ان اظلمها بعد ان سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اغتصب شبر ارض طوقه من 7 اراضین۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیسے کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کی زمین پر بالشت بھر زمین پر بھی ناجائز قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ فلتأخذ أرضي إلى أرضها وبئري إلى آبارها ونخلي إلى نخلها۔ اس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، دولت آنے جانے والی چیز ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ مجھے اور دے دے گا۔ میں نے اپنے کھجور کے درخت اس عورت کو دیے، میں نے اپنا کنواں اس عورت کو دیا، میں نے اپنی زمین اس عورت کو دی، لیکن یہ بھی سن لے، تم سب بھی سن لو، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا ہوں، اور میری دعا یہ ہے اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصارها واقتلها فی ارضها۔ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، اے اللہ میری بد دعا ہے اس عورت کو اندھا کر دے اور اس کی موت اسی کی زمین میں، اسی کی حویلی میں، اسی کے گھر میں واقع ہو۔ چنانچہ کیا ہوا، کچھ دن گزرنے کی دیر تھی کہ وہ عورت اندھی ہو جاتی ہے، وہ عورت اندھی ہو جاتی ہے۔
اے ظلم کرنے والے، ظلم کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچ لینا۔ تو ظلم تو کر لے گا، تو ظلم تو کر لے گا، لیکن پھر جو مظلوم کی آہ نکلے گی وہ 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گی، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، پھر دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی قانون تجھے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا، چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اے ظالم، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ظلم کروں گا اور خلاص، کوئی بات نہیں، کوئی معاملہ نہیں، یہ جا وہ جا، نہیں، پھر کیس اللہ کی عدالت میں جائے گا، پھر وہاں سے فیصلے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ کرتا ہے اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اندھی ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ اسے پانی کی ضرورت تھی، اس کی حویلی میں صحن میں کنواں تھا، وہاں سے پانی لینے کے لیے گئی تو کیا ہوا، وہ اپنے ہی حویلی کے اندر موجود کنویں کے اندر گر جاتی ہے، اور اس میں گر کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سچ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتو، بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اے میری مظلوم قوم، اے میرے مظلوم بھائی اور بہنوں، اطمینان رکھو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر اللہ نے آج ان ظالموں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تو یہ مت سمجھو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کو غافل اور بے خبر نہ سمجھنا جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ ظالم کما لیں جتنا ظلم انہوں نے کمانا ہے، اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتو، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اسے ڈھیل نہیں دیتا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والی، چھڑانے والی نہیں ہوتی۔ اور ظالم اطمینان رکھیے، قیامت تو قیامت ہے، موت سے پہلے اس دنیا میں انشاءاللہ اپنے ظلم کا بدلہ ضرور پا کے جائے گا۔ اطمینان رکھیے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ علیم شدید۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے جو کہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بڑی دردناک ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ پھر بڑی دردناک ہوتی ہے۔ شیخ سعدی آپ جانتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی تحریریں کتابیں آج موجود ہیں، تو ان کی تحریروں میں، ان کی حکایات کے اندر ایک سچی حکایت انہوں نے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مچھلی فروش تھا ایک، وہ اپنے علاقے میں مچھلی بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں کا چودھری آیا اس سے مچھلی لینے کے لیے، کافی ساری اس نے ڈھیر ساری مچھلیاں لے لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے کارندوں سے کہتا ہے چلو اسے اٹھاؤ اور چلتا بنے۔ ابھی وہ 2-4 قدم گیا ہوگا، پیچھے سے مچھلی والے نے آواز دی، جناب غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مچھلیاں اتنی محنت سے پکڑ کے لے کر آتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہا ہوں حق حلال کی، تو آپ نے میرے سے مچھلیاں لی ہیں، اس کی قیمت تو دیجیے۔
آپ نے پیسے دیے ہی نہیں ہیں اور آپ فری میں مفت میں لے کے جا رہے ہیں۔ چلو انسان اپنی خوشی سے دے دے تو اور بات، سوچو، غور کرو اس سے پہلے کہ موت کا نقارہ بچ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، یا تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ تم موت مانگو تمہیں موت نہیں آئے، تمہارے گھر کے اندر کوئی ایسی آفت، کوئی بیماری آ جائے کہ تم دیکھ دیکھ کر روتے رہو، پھر تمہیں یاد آئے کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا تھا۔ اس چودھری نے کیا کیا؟ واپس آیا، کہتا ہوئے تیری جرت کیسے ہوئی میرے سے پیسے مانگنے کی؟ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ یہاں کا نمبردار ہوں۔ دیا دھکا اس کو، بیچارہ غریب پیچھے گرا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کچھ کہا، وہ تو چلا گیا دھکا دے کے فری میں مچھلیاں لے کر۔ بعد میں ایسا ہوا کہ جس ہاتھ سے اس نے دھکا دیا تھا اس کے اس ہاتھ میں ایسا شدید درد ہوا کہ جب اس نے حکیموں کو دکھایا تو حکیم کہنے لگا اوہ یہ تو تمہیں کسی مچھلی وغیرہ نے کاٹ لیا ہے۔ دیکھو مچھلی حالانکہ مردہ تھی لیکن اللہ کے حکم سے اس کے اندر جان ڈل جاتی ہے۔ ممکن ہے کسی مچھلی کے اندر جان ہو، ابھی وہ مکمل طور پر بے جان نہ ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے مچھلی ہاتھ میں پکڑی، کیا ہوا تمہیں؟ خود ہی بتاتا ہے، کہتا مچھلی تھی تو مچھلی نے کاٹا ہے۔ اس نے کہا کہ مچھلی کے کاٹنے سے زہر پھیل گیا، یہاں تک آ گیا، اب یہ تمہارا ہاتھ یہاں سے کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں اور کوئی اس کا تریاق نہیں ہے۔ اگر یہاں سے نہ کاٹا تو یہ جسم میں پھیل جائے گا، پھر یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا کاٹ دو ہاتھ۔ اور میرے پیارے میرے عزیز، اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے، کسی کو دھکا دینے سے پہلے، اور یہ جو وردی پہنی ہے یہ وردی اللہ کی قسم امانت ہے، یہ وردی امانت ہے، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اگر تمہیں اختیار ملتا ہے، وہ تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہوں، تمہاری نوکرانی ہو، تمہاری قوم کا باشندہ ہو، عوام کا کوئی فرد ہو، کسی پر کبھی بھی ظلم نہ کرنا۔ اور اگر ظلم کرنا ہو، جی میں آئے کہ میں اس کو تھپڑ ماروں، میں اس کو مکہ ماروں، میں اس کو دھکا دوں، میں اس کو پنجوں، میں اس کو سبق سکھاؤں، میں اس کا لمبا پا کے اس کی کمر لال کروں، تو پھر سوچ لینا، اس بات کے اوپر غور کر لینا۔ چودھری کہتا ہے مچھلی نے کاٹ لیا، حکیم نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ پھر یہاں تک پھیل جائے گا، پھر یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا کاٹ دو ہاتھ کاٹ دیا، لیکن سکون ہی نہیں ملا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ گیا، اس نے کہا کہ یہ یہاں تک پھیل چکا ہے، یہاں تک کاٹنا پڑے گا، یہاں سے کاٹنا پڑے گا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ شخص یہاں سے ہاتھ کٹوا لیتا ہے، لیکن اسے سکون پھر بھی نہیں ملا۔ حکیم نے کہا یہاں سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ حکیم کچھ دانا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ بتا تیرا ماجرا کیا، تو نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا؟ پہلے تو بڑا شرمندہ ہوا، بعد میں پھر اس نے کہا کہ ہاں ایک مہینہ پہلے جب میں نے مچھلیاں لی تھی تو ایک مچھلی والا تھا جس سے میں نے مچھلیاں لی تھی، اس نے یہ معاملہ ہوا، مجھ سے قیمت مانگی تو میں طیش میں آ گیا، میں نے کہا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں نے اسے دھکا دیا۔ کہتا ہے بس پھر جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے، شاید اس کے پاس چلا جا، وہ تیرے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمت فرما دے، ورنہ آج یہ ہاتھ یہاں سے کٹا ہے، یہاں سے بھی کٹ جائے گا، تیرے جسم میں پھیل جائے گا، کوئی علاج نہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بھاگتا ہوا آیا، وہیں پر ہی لوگوں سے پوچھا، بڑی محنت اور مشکل کے بعد اس شخص کے پاس آیا، اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے پاؤں میں گر گیا، معافیاں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اور ایسے رو رہا ہے جس طرح چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم کون ہو؟ یعنی اس کا چہرہ بھی اتنا بدل چکا تھا اس ایک مہینے کے اندر کہ وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہی چودھری ہے جس کی بڑی ٹور ہوتی تھی، بڑی صحت ہوتی تھی، اس کی بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا۔ کدھر گئی صحت، کدھر گیا چوڑا سینہ، کدھر گئی وہ طاقت، کدھر گئی وہ پہلوانی، سب نکل گئی، ٹھس۔ غبارہ کتنی کیوں نہ اس کے اندر ہوا بھری ہو، ایک سوئی چبونے کی دیر ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے مروانا اور برباد کرنا آتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک مہینہ پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا اور اس طرح یہ معاملہ ہوا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔
میں موت کے منہ جا رہا ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، پہلے یہاں سے ہاتھ کٹوایا، اب یہاں سے کٹوایا، اب حکیم کہتا ہے یہاں سے کٹوانا پڑے گا۔ اس نے جب اس کی منت سماجت کی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے جانے سے پہلے کہا یہ بتا کہ جب میں نے تجھے دھکا دیا تو نے کیا کہا تھا، تو نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے جب تو نے دھکا دیا تو میں روتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے، تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اللہ یہ بھی کمزور ہے دھکا دینے والا، میں بھی کمزور ہوں، طاقتور صرف تو ہے، اللہ اپنی طاقت دکھا دے، اپنی قوت دکھا دے۔ اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا۔ پھر دیکھو اللہ نے کیسی طاقت قوت دکھائی، جب اس نے اس سے معافی مانگی، حکیم کے پاس گیا، الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحمت کی، اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ زہر وہیں پر ہی اسی وقت اللہ نے ختم کر دیا۔ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کی عزت تو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر کسی ایک مؤمن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے گا اور ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر وہ شخص جب بھی اس چوک پر آتا جہاں پر اس نے معاملہ کیا تو کچھ دیر کھڑا ہوتا اور کہتا لوگو میری بات سنو، مجھ سے عبرت پکڑو، میں نے یہاں پر ایک شخص کو دھکا دیا تھا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کا کیا حال ہو گیا، اگر تم نے کسی کو دھکا دینا ہو، اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کرنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھ سے عبرت پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے جو میرا ہوا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کچھ مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں ایسے تھے، راستے میں سمندر آتا تھا تو وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو یہ کشتی میں سوار ہونے والے مہاجرین جب حبشہ سے واپس آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا الا تحدثونی باعاجیب ما رأیتم بارض الحبشہ، یہ بتاؤ کہ سرزمین حبشہ پر تم نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہو جس نے تمہیں متاثر کیا ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ قال فتیۃ منہم، چند نوجوانوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت وہاں کے عیسائی پادریوں کی ایک عورت اپنے ہاتھ میں مٹکا اٹھائے ہوئے، سر پہ اس نے پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا تو گزر رہی تھی، اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے اس عورت کے پیچھے سے دونوں کندھوں کے درمیان اسے دھکا دیا۔ جب اس نے دھکا دیا تو وہ منہ کے بل نیچے گری اور اسے چوٹیں آئیں، ہاتھوں میں بھی زخم لگے، رگڑیں آئیں اور گھٹنوں پہ بھی اسے چوٹیں لگی، اور جو پانی سے بھرا ہوا مٹکا تھا وہ نیچے گرا اور وہ ٹوٹ گیا اور پانی ضائع ہو گیا۔ اس عورت نے، دھکا دینے والا بھاگ رہا تھا، پیچھے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا سوف تعلم یا غدر، اے غدار انسان، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے انسان، عن قریب تو اپنا انجام جان لے گا۔ اذا وضع اللہ الکرسی، کہ قیامت کے دن جب عدل و انصاف کے لیے اللہ کی عدالت عظمی لگے گی، وہاں پہ جج بھی اللہ ہے، وکیل بھی اللہ ہے، تجھے بھی پیش کیا جائے گا، مجھے بھی پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اپنے تخت پہ بڑا جمان ہوگا۔ وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس دن زبان نہیں بولے گی، زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا۔ تَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ٹانگیں بولیں گی۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا، تو جان لے گا پھر قیامت کے دن جو تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی مجھے حق دے گا۔ قال يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت صدقت، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، ایسی امت کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالی ایسی امت کو کبھی عزت نہیں عطا فرماتا، کامیابیاں عطا نہیں فرماتا جہاں پر کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہو اور جو مقتدر لوگ ہیں کہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ کمزوروں کی مدد نہیں کرتے۔ یعنی وہ عورت ہے، اسے دھکا دیا گیا، وہ گر گئی، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، بلکہ لوگ تو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں،
خوش ہو رہے تھے استغفراللہ و اتوب الیہ، حالانکہ وہ مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد کر سکتے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کی۔ تو اس نے کہا یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے دھکا دے کے بھاگ رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کرسی سجائے گا، عدالت لگے گی، مجھے بھی پیش کیا جائے گا، تجھے بھی پیش کیا جائے گا، وہاں پر اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات سید شاہ سلطان سلجوقی کی فوج نے، اور یہی واقعہ صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے کہ یہ جا رہے تھے سید شاہ سلطان سلجوقی، ان کے فوجیوں نے ان کی آرمی نے ایک بیوہ عورت تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے اس کی یتیم بچیاں تھیں، شوہر فوت ہو چکا تھا، اس کی ایک گائے تھی، وہ گائے غصب کر لی اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ بیچاری پیچھے سے چیختی چلاتی رہ گئی، ان کی منتیں کرتی رہ گئی، اللہ کے واسطے دیتی رہ گئی، انہوں نے ایک نہیں سنی۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، کوئی بھی دودھ کا دولہا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطیوں پر غلطی کرنے والوں کا غلط دفاع کر کے اللہ کے ہاں مجرم نہیں بننا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے، بلکہ غلط کو غلط کہنا چاہیے اور غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک بادشاہ جا رہا تھا، راستے میں اسے بھوک لگی، ایک باغ سے گزرتے ہوئے ایسے لال سرخ سیب، ان پر سورج کی دھوپ پڑ رہی تھی، شعائیں پڑ رہی تھی، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اس درخت سے سیب توڑ کر لے کر آؤ، لیکن وزیر کو کہا کہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دے دو، جو اس باغ کا مالک ہے اسے دے کر قیمتاً یہ لے کر آنا۔ ہوتے نا ٹی سی کرنے والے، چاپلوسی چمچہ گیری کرنے والے، بادشاہ سلامت آپ نے سیب کھانے تھے تو کھا لیتے، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی سونے کی اشرفیاں ضائع کرنے کی؟ بادشاہ نے کہا سنو کیسی بات کی ہے تم نے، اگر میں اس درخت کا ایک سیب توڑوں گا نا تو یہ جو میرے ساتھ فوجی ہیں نا سپاہی، یہ پورا درخت ہی اکھیڑ لیں گے۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ کہ اگر میں بادشاہ اس درخت کا ایک سیب لوں گا نا تو یہ جو میرے ساتھ ہے یہ پورا درخت ہی اکھیڑ لیں گے۔ تو ان کو سیدھا رکھنے کے لیے، اور پھر یہ اللہ کا حکم ہے، جو اس کا مالک ہے وہ مالک ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر، ہاں وہ اپنی خوشی سے میری دعوت کرے، مجھے گفٹ دے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ میں نے مطالبہ کیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے اس کی قیمت دوں۔ تو سید شاہ سلطان سلجوقی کی فوج نے ایک بیوہ عورت کی گائے ذبح کر کے کھا لی، بچے یتیم تھے۔ جب یہ لوگ آگے بڑھے تو وہ ایک پل آتا تھا، وہاں پر کھڑی ہو گئی، کسی نے اسے اس پل پر پہنچا دیا، اس پل پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب یہ وہاں سے گزرنے لگے تو اچانک یہ بوڑھی عورت سامنے آ گئی اور اس نے راستہ روک لیا۔ اب وہ اس کے اوپر سے تو گھوڑے گزار نہیں سکتے تھے، اونٹ گزار نہیں سکتے تھے، قافلے کو رکنا پڑا چاروں ناچار۔ جب وہ رکے تو سید شاہ سلطان سلجوقی نے پوچھا کیا بات ہے اماں، ہم جلدی میں ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات تو کوئی نہیں ہے بیٹا، صرف اتنا بتا دو اس پل پر فیصلہ کرنا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر فیصلہ کرنا ہے، بس اتنا بتا دو۔ ڈر گیا، اس کی روح کانپ گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں کیا ہوا؟ فوراً نیچے اترے، کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ چومے، اس کے ہاتھ پکڑے۔ بادشاہ ہے، مسلمان ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ بلی کی وجہ سے، بلی ایک جانور ہے، معمولی سے جانور ہے، چھوٹا سا جانور ہے، بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس عورت نے بلی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، باندھنے کے بعد بھوکا رکھا، نہ کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ اسے آزاد کھلا چھوڑا کہ چلو وہ خود ہی زمین میں چل پھر کر کچھ کھا پی لے۔
باندھے رکھا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، بلی مر گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حی و قیوم تو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو غصہ آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ایک بلی کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، مارنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان بے اعتبار تخلیق اشرف المخلوقات ہے۔ ہمارے بابا جان آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنی خیر منائے، وہ اپنی خیر منائے۔ بیٹا اس پل پر فیصلہ کرنا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر فیصلہ کرنا ہے؟ وہ ڈر گیا، وہ جانتے تھے کہ پل صراط وہاں پر اندھیرے ہوں گے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں پر پھسلن ہے، لوہے کے آنکڑے حرکت کر رہے ہوں گے، جو گزرے گا اسے اچک کے نیچے پھینک دینا چاہتے ہوں، بچے گا صرف وہی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، وہی بچے گا۔ اور پل صراط جو کہ جنت کا راستہ ہے اسے خیریت کے ساتھ عبور کروا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کے ساتھ۔ وہ ڈر گیا، اس نے ایک گائے کے بدلے میں 70 گائیں دی، 70 گائیں، اور روتے ہوئے پوچھا ماں اب قیامت کے دن پل صراط پر اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت تو نہیں کرو گی نا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہاں ہیں دل رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے بندے کدھر ہیں؟ جو مرنے سے پہلے، موت سے پہلے لوگوں پہ جتنا ظلم کیا ہے انہیں ان کو راضی کر کے دنیا سے مرتے ہوئے جائیں اور ان کو پوچھ کے گواہ بنا کے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر، قائد نہ دنیا نے دیکھا ہے نہ آئندہ کوئی دیکھے گی۔ آپ آخری مرتبہ آئے، منبر پہ برا جمان ہوئے اور اپنے صحابہ کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا اگر میں محمد نے کسی کا مال لیا ہو میرا مال حاضر ہے، جتنا لینا چاہے لے لے۔ اگر میں محمد نے کبھی کسی کو مارا ہو میں حاضر ہوں، میرا جسم حاضر ہے، آئے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ صفے درست کرواتے ہوئے چھڑی سے میرے بدن کے اوپر مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ صحابہ، حمیت اسلامی کا مجسمہ فاروق اعظم کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ حرکت کر رہا ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اللہ کے رسول اس وقت بیمار ہیں، آخری مرتبہ منبر پہ آئے ہیں، عن قریب ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے عمر رہنے دو، آرام سے بیٹھو، اسے آنے دو۔ وہ صحابی قریب آیا، اس نے چھڑی پھینک دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو آپ میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا، آج وہ بدلہ لے لو، آج میرا جسم تمہارے درمیان ہے، کل کو اسے قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ وہ صحابی آگے بڑھا اور لپٹ گیا اور منہ سے آپ کے بدن مبارک کو چوم رہا ہے، بوسے لے رہا ہے، پیار کر رہا ہے، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ لپٹ کے روتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ پہ قربان، یہ تو محض ایک بہانہ تھا آپ کے جسم کو چومنے کا، بوسے دینے کا، آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو لگا کر برکت حاصل کرنے کا، یہ تو ایک بہانہ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم، لیڈر اعظم، محسن انسانیت نے بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کی عدالت میں پیش کیا اور لوگوں اگر میں نے کسی کا مال لیا ہو آئے میرے پاس جو مال ہے لے لو، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو آئے بدلہ لے لے، میں نے کسی کو مارا ہو تو آئے میرا جسم آج موجود ہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس لیے اللہ کے بندو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا، کبھی کسی کا مال نہ حق نہ کھانا۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، سچی توبہ کر لو، اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یاد رکھو
ये जुल्म तुम कर रहे हो, क़यामत के दिन ये अंधेरों में तब्दील हो जाएगा। कब्र में भी अंधेरे होंगे, मौत के वक़्त भी अंधेरे होंगे, और क़यामत के दिन भी अंधेरे ही अंधेरे होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु व तूबू इलैह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वलाहु व बअद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्ना सखाअन रखाअन व साइर बिलाद المسلمين। اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وأعرض عن الدين। اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.